السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش باش ہوں گے، خیر وفیت سے ہوں گے۔ ماشاءاللہ رمضان اختتام پذیر کو آیا، آج ماشاءاللہ 29واں روزہ ہے، کل جو ہے نا انشاءاللہ 30واں روزہ ہوئے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے۔ ویسے تو کیا اس کا نام ہے آج وہ ہلال روحت کیا جو بھی کہتے ہیں کمیٹی والے، جو ہمارے وہ موٹی موٹی آنکھوں والوں نے جو ہے نا چاند دیکھنے کی بڑی آج کوشش کی ہے، لیکن ان کو آج چاند نظر آیا نہیں، ورنہ مجھے لگا تھا ہمیشہ کی طرح کبھی کوئی روزہ کھا جاتے ہیں، ہمیشہ کوئی پتہ نہیں ایسے لوگوں کا ہوتا جی، کسی ٹائم بھی روزہ کھاؤ جو ہے نا کھا سکتے ہیں۔ اور جو ہمارے پاکستانی ہیں نا، ان کا کوئی پتہ نہیں، رات کے 12 بجے بھی یہ کہہ دیتے ہیں اچانک سے جی کل عید ہوگی، پتہ ہوئے نہ ہوئے، چاند نظر آئے یا نہ آئے، ان کی اپنی کمیونٹی ہے۔ بہرحال الحمدللہ اس دفعہ 30 روزے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، پچھلے لاسٹ ویک میں نا میں نے بڑی زیادہ اسٹرکٹ ڈائٹ کر لی تھی، تو اس وجہ سے ویکنیس ہو گئی تھی مجھے بڑی زیادہ۔ تو آج میں نے جو ہے نا پھر سحری میں آج نو انڈا شنڈا، نو سیب، نو کچھ، آج میں نے کہا میں بیسن کا چیلا کھاؤں گی، وہ بھی فل ویجیٹیبل سر میں نے بیسن میں ڈالا تھا، شملہ مرچ، پیاز، ٹماٹر اور نمک، سرخ مرچیں۔ یہ میرا فیوریٹ چیلا ہے، مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس کو بنانے میں بھی اور کھانے میں بھی۔ ایک تو سب سے اچھی بات یہ ہے نا، بڑا کوئک ہے بننے میں، بڑا جلدی بن جاتا ہے، سب سے اچھی بات یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کھانے میں بہت ٹیسٹی ہے۔ اچھا، جن لوگوں کو پکوڑے اسپیشلی بڑے پسند ہیں نا، لائک مائی فادر، انہیں پکوڑے بے حد پسند ہے، مطلب آپ کسی ٹائم بھی ان کو پکوڑوں کی آفر کر دیں نا، وہ کبھی نہ نہیں کہتے۔ ہی از آلسو ڈائبیٹک، تو اللہ انہیں زندگی دے، صحت تندرستی عطا فرمائے، ایسی شوگر جیسی بیماریوں سے اللہ سب کو بچا کے رکھے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ تو ان کو بھی اگر آپ پکوڑوں کی کسی ٹائم بھی آفر آپ کریں نا، جون جولائی میں بھی آفر کریں، تو وہ کبھی نہ نہیں کرتے۔ اسی طرح وہ میرے ہسبینڈ بھی ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ جو ہے نا وہ پکوڑوں کی میں جان ہے ان کی، اتنے پسند ہے ان کو ماشاءاللہ۔ تو جن لوگوں کو بیسیکلی پکوڑے پسند ہیں نا، ان لوگوں کے لیے پکوڑوں کے بعد سیکنڈ آپشن لائک یہ بیسن کا چیلا ہے، کیونکہ یہ تو ڈیپ فرائی بھی نہیں ہے، یہ تو جو ہے نا بالکل لائٹ آئل میں آپ بنا سکتے ہیں، لائک آئل اسپرے کر کے بنا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ان لوگوں کے لیے بڑا جو ہے نا بینیفیشیل ہے۔ میں پرسنلی کیونکہ خود پکوڑوں کی بڑی لور ہوں، تو بس آلو جو ہے نا وہ تھوڑا آلو سے اوائڈ کرنا ہے، اور ڈیپ فرائی کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے، اس لیے یہ چیلا جو ہے نا ایسے لوگوں کے لیے بڑا جو ہے نا فائدہ مند ہے، اور ان کے لیے انہیں سوٹ کرتا ہے۔ اور میں تو ساتھ میں دہی لیا تھا، دہی تھوڑی کھٹی تھی تو میں نے تھوڑا پنک سالٹ اس پہ ڈال لیا، جسٹ فار اسے کھٹا وغیرہ ختم کرنے کے لیے۔ مجھے بڑا پسند ہے یہ کھانے میں، اور مجھے مزہ ہی بڑا آیا کیونکہ میں نے کھایا بھی ایک ویک کے بعد تھا، ایٹ لیسٹ ایسے والا کاب تھوڑا لو کاب لیا، تو مجھے بڑا مزہ آیا کھانے میں۔ اس کے بعد میں نے کی اپنی واک، میاں جی میرے آج ماشاءاللہ باہر اپنے دوستوں کے ساتھ عبادت کے لیے گئے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں پہ آج عبادت کرنی تھی اور ساتھ میں سحری بھی کر کے آنی تھی، اس لیے آج سحری میں اکیلی تھی۔ اور پھر بعد میں صبح دن میں اٹھ کے بچوں کے لیے ناشتہ بنایا تھا، اور پھر بعد میں گئی جم جا کے میں نے ورک آؤٹ کیا۔ کل میں جم نہیں جا سکی، کل میں نے کیا اس کا نام، اسی لیے کوئی ویڈیو بھی نہیں بنائی تھی، کیونکہ کل مجھے ہو گیا تھا ڈائریا بیسکلی، تو کل میں کچھ نہیں کر سکی، کوئی ہمت طاقت نہیں رہی، بالکل ایسی ہو گئی تھی بے سود۔ اللہ معاف کرے، اللہ سب کو صحت دے۔ آپ کو ڈائریا ہو جائے، نوزیا ہو جائے، تو پانی جسم کا ختم ہو جاتا ہے، تو بڑے برے حالات اللہ معاف کرے ہو گئے تھے کل۔ لیکن بہرحال آج میں نے کہا کہ کل بھی چھٹی ہو گئی تھی میری، تو جو مرضی ہو جائے، آج میں نے جم جانا ہے، میں اپنا پورا ورک آؤٹ کیا ماشاءاللہ۔ پھر آج میں نے افطاری میں بنائے دہی بھلے، مجھے پتہ تھا پاکستانیوں کا کوئی پتہ نہیں، آج کہہ دے کہ جی آج ہی چاند رات ہے، تو میں نے کہا اگر آج بھی دہی بھلے وغیرہ نہ بنائے تو پھر میاں جی کہہ رہے تھے کہ نہیں بنا لو دہی بھلے، پھر میں نے پہلے دہی بھلے بنائے، ٹھیک ہے، تو دہی بھلے، پھر میں نے بنائے پکوڑے، اور یہ میرے آپ کو پتہ ہے جیسے کہ یہ فیوریٹ میرے پکوڑے ہیں کہ ان میں بیسن بہت کم ہوتا ہے، بہت زیادہ کم۔ اچھا، میرے پاس لاسٹ ویک ہم نے افطاری کروائی تھی، تو افطاری نہیں تھی، رات کو عبادت تھی بیسکلی، تو ان کے سارے پیر بھائیوں نے مل کے ہمارے گھر پہ دعوت کی، وہ سوری عبادت کی تھی، تو میں نے پھر رات کو ان کے لیے بنائے پکوڑے۔ جب پکوڑے کھا کے سب نے اسپیشلی پوچھا کہ یہ ان پکوڑوں میں ایسا کیا تھا، یہ اتنے مزے کے تھے، تو میں میرے ہسبینڈ کو بتا رہی تھی کہ میں وہ جو ہے نا، یہ ان کو کہنا تھا یہ صرف آلو اور پیاز کے پکوڑے ہیں، بڑے سمپل سارے، تو میرے میاں جی آگے ان کو کہتے مجھے تھوڑی پتہ، میں نے تھوڑی بنایا ہے، میری بیوی نے بنایا ہے، مجھے نہیں آئیڈیا ہے۔ تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ یہ صرف آلو اور پیاز کے ہی ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ بڑے سمپل اور اسپیشل کوئی نہیں ان میں ہے۔ اچھا، آپ لوگوں میں سے نارملی، مجھے نہیں پتہ نارملی لوگ بھی ایسے پکوڑے بناتے ہیں کہ نہیں، لیکن میرے خیال میں نارملی لوگ ایسے نہیں بناتے، کیونکہ
میرے خیال سے جیسے میرے فیملی میں مطلب میرے گھر والے میرے پیرنٹس وغیرہ ادھر تو وہ سارے بناتے ہیں ساری سبزیوں والے پکوڑے، لائک اس میں آلو، پیاز، بینگن، گوبھی، پالک، ٹھیک ہے، اس کے بغیر پکوڑے نہیں بنتے، یہ ساری سبزیاں اس کے لیے چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر تو وہ بنتی ہی نہیں ہے نا پکوڑے ان کے۔ تو میں نے بیسکلی شادی کے بعد یہ آلو اور پیاز والے پکوڑے بنانا سیکھے، مجھے اس کے بارے میں بالکل آئیڈیا نہیں تھا، تو مجھے لگتا ہے میرے خیال میں باقی سارے لوگ بھی نارملی ایسے ہی پکوڑے بناتے ہوں گے، کچھ بھی اسپیشل نہیں ہوگا۔ تو اچھا پھر اس کے بعد میں نے پکوڑے بنائے، اس کے بعد میں نے فش بنائے، فش آلریڈی میرینیٹڈ تھی، وہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں دکھایا تھا کہ میں فش کیسے میرینیٹ کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ کالا روہو تھی اور بہت مزے کی، اچھا فش میں نے بنائی تو تھی اپنے لیے، میں نے کہا اچھا آج میں فش کھاؤں گی، لیکن کیا ہوا کہ میں فش کھا نہیں پائی کیونکہ میں اتنی فل ہو گئی تھی۔ میں نے ایک چھوٹی کٹوری لیے تھے دہی بھلے، میں نے دہی بھلے کھائے تھے اور ساتھ میں نے کھائے 2-3 پکوڑے کھائے اور اپنی اسمودی پی، لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ جگہ ہی نہیں رہی میرے پیٹ میں کہ میں فش کھا سکتی۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں کل فش کھا لوں گی، انہوں نے اپنے لیے کھا لی لیکن میرے سے نہیں کھانی ہوئی۔ اچھا یہاں نا میری فرینڈ نے بھیجی تھی میکرونیاں ویجیٹیبل چکن والی بنا کے، اچھی تھی، مزے کی تھی، میں نے ٹیسٹی کی تھی، میں نے بنائی تھی یہاں پہ کلیجیاں۔ اچھا یہ میں نے بڑی شارٹ کٹلی بنائی، لائک نمک سرخ مرچی ڈال کے اور کیا اس کا نام ہے صرف ونیگر اور بلیک سویا سوس ڈال کے بس اسے بھون کے اتار لیا۔ اچھا یہ ہماری یہ جو ساتھ سموسیاں تھی، ساتھ میں کریم چاٹ آئی تھی باہر سے، ٹھیک ہے، اور یہ میں نے گھر پہ نہیں بنائی تھی، یہ باہر سے آئی تھی کریم چاٹ۔ اور پھر اس کے بعد فائنلی میں نے اینڈ میں جو ہے نا میاں جی کو کہا، میں نے کہا دیکھیں میری بات سنیں، اب آپ مجھے ایک بہترین سی فٹ والی چائے بنا دیں، سیدھا آپ جنت میں جائیں گے، آپ کو بیوی کی دعائیں ہیں، اب سیدھا جنت میں جائیں گے، کوئی موڑ شوڑ بالکل کچھ بھی نہیں آئے گا، اب ڈائریکٹ سیدھا سیدھا انشاءاللہ تعالیٰ سیدھا جنت آپ کو ملے گی۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی موڑ نہیں آئے گا، میں کہا نہیں کوئی موڑ نہیں آئے گا، سدھم سیدھا ڈاکو ڈاک ماشاء اللہ، لیکن انہوں نے بڑی اچھی چائے بنائی تھی، بڑا مزہ آیا، چائے وہ وائی چیز ہے، حالانکہ میں نے پہلے بھی کہتی ہوں میں چائے لور نہیں ہوں، لیکن افطاری کے بعد اتنی جو ہے نا وہ باڈی ایک دم سے وہ اسپائک کر جاتی ہے نا، مجھے لائک فیل دیٹ کہ شوگر اسپائک کر گئی، لیکن الحمدللہ شوگر میری اسپائک نہیں کرتی آج کل، الحمدللہ میرے اللہ کا یہ بھی بڑا احسان ہے کہ رمضان میں اس نے بڑے اپنا کرم کیا میرے اوپر، صحت کے حوالے سے بھی ہر طرح سے میرے اللہ کا بڑا ہزار کروڑ لاکھوں دفعہ شکر ہے اس کی ذات کا، اس نے رمضان میں میرے پہ بڑا کرم کیا ہے۔ تو جو ہے نا لیکن یہ ہے کہ جب میں سب کام کرنے کے بعد نا اتنا تھک جاتا ہے نا، وہ کھڑے ہو کے جو اتنا کرنا ہوتا ہے، دیکھنے میں لگتا ہے صرف 2 ڈشیں یا 1 ڈش بنائی ہے، دیکھنے والے یہی سمجھتے ہیں فلاں نے 1 ہی ڈش بنائی ہے، 2 بنائی ہے، 3، لیکن میں کہتی ہوں کہ میں جو ہے نا سمجھتی ہوں جتنی بھی ہماری بہنیں مائیں بیٹیاں جتنی بھی جو رمضان میں اتنا سخت روزہ رکھ کے جو ہے نا سارا کام کرتے ہیں نا، انہیں ضرور کریڈٹ دینا چاہیے، ضرور دینا چاہیے، ان بیچاروں کا کوئی حال نہیں ہوتا، وہ جو ہے نا روزہ رکھ کے اتنی محنت سے اتنی دیر کھڑے ہونا، پھر آپ لوگوں کے لیے چیزیں مینٹین کرنا، اور آپ لوگ ایک دم سے کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں اس میں نمک کم ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، نہیں پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ، یہ مت کیا کریں، ایسے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اگلے کی محنت کتنے پیار محبت سے اس نے آپ کے لیے اتنی محنت سے بنایا ہے، اس لیے ہمیشہ انہیں ضرور ریگارڈ دیا کریں ان چیزوں کا، وہ اصل حقدار وہی ہیں اس ریگارڈ کی جو اتنی محنت سے اتنے پیار محبت اور خلوص سے آپ لوگوں کے لیے اتنا کچھ بناتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چائے جو ہے نا یہ بیسکلی یہ میرے لیے تو ڈیلی کا ایک چھوٹا سا منی ریگارڈ ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ پینے کے بعد مجھے ذہنی سکون ہوتا ہے۔ چلیں ملتے ہیں کل انشاءاللہ۔